جی آپ بھی فرماتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ ذکر کرنے سے دل کو اطمینان آتا ہے. اگر ہمارے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا تو ہمارے سے کیا کبھی ہے. مطلب میں آپ نے سوال یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں اور اطمینان پھر بھی نہیں آتا. اب سوال ہے کہ یہ جو اطمینان نہ ہونے کا ذکر ہے یہ آپ اس وقت کیا جب ذکر نہیں کر رہے تھے. یعنی کہ کون چیز کا ذکر کر رہے ہیں آپ کہ مجھے اطمینان نہیں ہوا. مطلب ہے کہ جہاں اطمینان نہیں ہو اس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے کے پاس ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جس کے وہ ذکر کریں. اطمینان نہ ہو تب بھی ذکر نہیں کرتا. مطلب ان لوگوں کا ایسا اطمینان ہوتا ہے کہ اطمینان نہ ہو تب بھی اطمینان ہوتا ہے. تو ذکر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کے ما سوا کا ذکر بند ہو جائے. بھائی آپ کے ذکر میں یہ کمی ہے کہ ذکر تو آپ کرتے ہو لیکن ما سوا کو نہیں ذکر کرتے ہو. ما سوا کا تذکرہ بند کر دو تو پھر ذکر جانا آپ کا آپ پیدا کرے گا, سکون پیدا کرے گا. کہ صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کا ذکر ہونا نہیں چاہیے. حالات زمانہ اس کا ذکر مت کرو. اتار چڑھاؤ, مارکیٹ ریٹ, فلکچویشنز, زندگی موت, اس کا تذکرہ چھوڑ دو. ذکر اللہ کا کرو. اگر آپ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہو ہما حال ہر حال میں, تو پھر آپ کو اس حالات میں سکون پیدا ہو جائے گا. مقصد ہے کہ یہ نہیں کہ ذکر کر لیے گا پارٹ ٹائم پروگرام کے طور پر, بلکہ ذکر کے معنی کیا ہے, ذکر کرتے ہی چلے دن رات. وہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس لیٹے ہوئے کروٹ ذکر ہی چلتے رہے اور ان کے دل جو ذکر میں ہم بیک ہو جاتے, سرشار ہو جاتے. تو پھر ان کے لیے موقع نہیں ہے اس کے علاوہ ذکر کرنے کا. کہ آپ کے حالات خراب ہو گئے تو مجھے پتہ نہیں چلا حالات کیا ہوتے, خراب کیا ہوتے. تو اب تو ذکر میں ایسے بیک ہے کہ پتہ نہیں چل رہا. اترار چڑھاؤ ہو گیا کہ تو اترار کا چڑھاؤ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ آپ کی صحت کے اندر بیماری ہوگی, بیماری کا نہیں پتہ, صحت کا بھی نہیں پتہ, کوئی آیا نہیں پتہ, کوئی چلا گیا نہیں پتہ, حالات کیا ہے نہیں پتہ. تیرے کا پتہ ہے کہ تذکرہ ذکر جاری ہے. تو وہ ایک چیز کی طرف اتنا رجوع کرتے ہیں کہ باقی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کا لوگوں نے بتایا وہ جو ماچ لگانے والے ہیں آگ جلا کے رکھ لیتے ہیں, جو چیز آئی نا غیر اس میں ڈالتے جاتے ہیں. ان کو آگ سے غیر اللہ ہوتا ہے. اچھا کہ یہ عنوان کیا گیا پریشانی کا, اس میں بھی ڈال دو, آگ میں ڈال دو. لاؤ کہاں پریشانی والے کون ہے, کہتے یہ جداد کا کاغذ ہے, یہ تو کہتے اس میں بھی ڈال. تو جداد بھی جلا دو, حتیٰ کہ ہر پریشانی جلا دو. تو سمبل بنا ہوئے ہیں کہ یہ مچ جو ہے نا یہ ذکر اللہ کا ہے کہ ہر چیز ماں سوا کی اسی میں جلا دو. فکر جلا دو, پریشانی جلا دو, کہتے یہ وہ بات وہ بھی جلا دو. چٹھی آئی آپ کے دوست کی, دنیا دار کسی دوست کی, وہ بھی جلا دو. اس کے جواب لکھا گیا وہ بھی جلا. اب جب ایک اس حالت پہ آئے ہیں کہ نہ مطلب میں کوئی آنا نہ کوئی جانا, نہ پریشانی نہ فکر, اطمینان ہی اطمینان ہے, سکون ہے. بے اطمینانی پرے کرنے والی چیز کا ہی ذکر بند کر دیا تو وہ پھر ذکر جو ہے اطمینان دے گا. مقصد ہے کہ اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو کہ اور کوئی چیز رہ ہی نہ جائے. جس طرح آپ کے آنے سے پہلے حالات تھے اور آپ کے جانے کے بعد حالات ہوں گے ویسے زندگی میں ہی بنا دو, تو پھر ذکر سکون پیدا کرے گا. زندگی ایسی بنا دو. آپ کے بعد کیا ہوگا تو ابھی بتاؤ کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آپ کا اس میں شور کیا ہے, آپ نے آپ کو ایسے رکھو جیسے آپ نہیں ہو اور پھر ذکر کرو, تو پھر آپ کو سکون مل جائے گا. ذکر کی محویت جو ہے یہ ضرور ایسی ہوتی ہے کہ اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے. اب قلب جو ہے نا اس کی محبت کسی غیر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اگر قلب جو ہے کسی اور بات میں پریشان ہے, اکثر ہم انسان ہیں, اکثر ذکر نہ کرو نا, پھر کیا ضرورت ہے. جو اکثر انسان ہے وہ ذکر نہ کرے. ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہو کہ ہم انسان ہیں, ہم دنیا دار ہیں. ذکر جو ہے کسی کی دعوت پر نہ کرو, شوق کرتے کرو, نہیں شوق تو مت کرو. جن لوگوں کو شوق ہے نا وہ پھر احسان نہیں جاتے. ہم نے اللہ کا ذکر کیا, 4 گھنٹے ہم ذکر کرتے رہے ہیں, 6 دن لگاتار ذکر کرتے رہے, 2 سال سے ذکر کر رہے ہیں. یہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ شکر کرو کہ اسے توفیق نہیں ہے ذکر کرنے کی, تو ان کے لیے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی.
تو ذکر جو ہے یہ دوسرا، یہ ذکر میں تسکین ہوتی ہے یا اضطراب ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں اضطراب کا نام تسکین ہو، باہر غیر اللہ کی ذکر بند ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی بند ہو جاتی ہے. حاصل اور معرومی سے آزاد، حاصل کرنا یا معروم ہو جانے سے آزاد، اتار چڑھاؤ سے آزاد، غم دنیا سے آزاد، بلکہ غم عقبہ سے بھی آزاد. جو آپ کے لیے جنت ہے اور مشکل ہی ہے جنت، تو کہنا جب مشکل ہے خانوں کو چھوڑ جنت کو دیکھا جائے گا، فی الحال تو اللہ کا ذکر ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جنت کے خیال سے آزاد، دوزخ کے ڈر سے آزاد، کچھ حاصل کرنے سے آزاد، معروم ہونے سے آزاد، صحت کے خیال سے آزاد، بیماری کے غم سے آزاد، لینا دینا سب سے آزاد، بلکہ آزاد ہی آزاد، اور زمان و مقام سے بھی آزاد، بلکہ لا مقام میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے روبرو کے ذکر کرتا ہے، اور اللہ سامنے ہوتا ہے. آدھا ذکر اللہ کا وہ خود ہی کرتا ہے، آدھا وہ کرتا ہے. یہ بات نہیں کہ پھر ہے ذکر اطمینان، ورنہ ذکر کر رہا ہے، ذکر تو کر رہا ہوں لیکن حالات جو ہیں بڑا مشکل ہے، تھوڑی سی نہیں رہا. آج کے حالات نہیں کیا ہو رہے ہیں، بڑے مشکل ہو رہے ہیں. بندہ مزدور کے حالات بڑے خراب ہو گئے، اس کی اوقات خراب ہو گئی. محنت کرنے والا کلاس جو ہے مڈل کلاس تو ویسے ہی برباد ہو رہی ہے. ذکر کیا کرے گا؟ اور اگر ذکر کرے گا وہاں کلاس ہی کون ہے، نہ مڈل کلاس ہے، نہ لوور کلاس ہے، نہ کلاس ہے، نہ ہائی کلاس ہے. ذکر ہی ذکر ہے. ذکر کرنا میں اور تو، دیٹس آل. اور تیرے خیال میں میں اتنا میں ہو گیا کہ میں بھی نہ رہا، یہ ہے ذکر. کچھ منس میں تو اللہ کا اگر ذکر کبھی کرو اور تم یہ دیکھو کہ تمہیں دنیا یاد آ رہی ہے تو نہ ذکر کرو، میں تیرے کوئی اور کام ہے. اگر اللہ کے ذکر میں ہو گئے ہو اور ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر چلے گئے ہو تو پھر ذکر کرو. بڑے ذکر کے اندر اگر ٹائم موجود ہے، اسپیس موجود ہے، فکر موجود ہے، بعض بچے جو ہے مویشی موجود ہیں، اور زمانہ موجود ہے، کیلکولیشن موجود ہے، کیلکولیٹر موجود ہے بلکہ. اچھا تو پھر یہ آپ ذکر نہ کریں، پھر ذکر جو ہے یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. ہاں ذکر کرو محبت کے ساتھ. کہ میں نے وقت ضائع اس نہیں کہا کہ اس طرح کا وقت بھی حاصل ہوگا جیسے ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ یہ نیکی تو ہے، برکت ہے، لیکن یہ نیکی نہیں ہے کہ ذکر جائے مرد کرے، ذکر کرے اور ٹوٹا کو ذکر کرے. یہ اچھی بات ہے، یہ ایک قسم کا مذاق بن جاتا ہے. سنجیدگی کے ساتھ ذکر کرو، اور ذکر ایسا ہے کہ میدان میں اترنے والی بات ہے، اور اللہ کے روبرو ہو کر ذکر کرنا، اس کا ذکر کرنا، اور اس اللہ کا ذکر کرنا ہے جس کے ساری دنیا میں تذکرے ہیں. تو پھر وہاں دیکھو کہ تم سے بڑے بڑے ذکر کرنے والے ہیں، ساری کائنات ذکر کرنے والی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو وہاں نقلی ذکر کرتے ہو، ضرورت کا ذکر کرتے ہو، آدھا گھنٹہ ذکر نہیں کرتے ہو، 2 گھنٹے بعد میں مانگتے رہتے ہو دعائیں کہ ہم نے تمہارا ذکر کیا، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے. تم اللہ کو ٹیمپٹ کرتے ہو، ٹیمپٹیشن دیتے ہو. یعنی تیرے ذکر کیا، پھر کیا، تیرے میں دعائیں کہہ رہے یہ کام کرو ہمارے، یہ کا ذکر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر نہ کرو بہتر. بارہ ذکر نہیں، اللہ کے جو حکم ہے وہ فائنل ہے، اور اس میں تحقیق کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ اطمینان ملے گا میرے ذکر میں، اور یقیناً ملے. تو ذکر یہی ہے. اور ایک ذکر یہ ہے کہ پریشانیاں اللہ کے حوالے کرو. پریشانی تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جو مقرر کیا وہ مل کے رہے گا، جو نہیں مل رہا چاہے جو مقدر میں نہیں ہے. جو جس سے ہوتی ہے پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو آپ بچتے رہتے ہو، تکلیف پھر آ جاتی ہے. آپ بچتے رہتے ہو، موت پھر آ جاتی ہے. اسے جو سے لکھا ہوتا ہوگا، جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اگر آپ کے حصے میں اچھی بات لکھی تو مل کے رہے گی. آپ پریشان ہو، فکر کی کوئی بات. ذکر کرو، اور یہ آپ نصیب کا شکر ادا کرو کہ اس نے ذکر کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ ذکر کر سکتا ہے، دوسرے کام نہیں. پریشانی کس بات